الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم عزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں جان محفل آپ ہیں رحمت للعالمین ہیں جان محفل آپ ہیں منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے ان کو اپنے جیسا کہنا
غوغائے بو جہل ہے باعث تخلیق عالم، نقد و حاصل آپ ہیں۔ تندیے طوفان اسیام کیا ڈبوئے گی مجھے، آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں۔ شعر ہمدم گرچہ شیریں ہے مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ بھائی تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں واخر دعوان الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بس سردی دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آل حضرت دا سلام سنو۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چکاچک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔
فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کباب، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سیماں پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ میں تقریر اگے نہیں کرنی، صاحبزادگان بیٹھیں، اور میں نے پتا کہ سردی دا موسم بھی بڑا، سفر شوق بھی ہے اور گرمی ذوق بھی ہے، اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا۔ اس واسطے اگے پڑھو گے تو پھر اگے تقریر شروع ہوئے گی۔ فتح باب نبوت پہ، 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 فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ کس طرح درود جی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کو پوچھتے ہیں۔
جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلا قانون بنایا، فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ نہیں جائے گا۔ لیکن جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے اپنا بنایا یا قانون خود توڑیا، فرمایا ان کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، یمامہ پہنچے، حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بن گیا۔ اس واسطے کہ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کر کے حضرت خالد بن ولید کی قیادت دیتے، اور خالد بن ولید جمامہ جا پہنچے، 36,000 دا سامنے لشکر منکرین ختم نبوت دا، اور جناب وہ سارے اکٹھے ہو کے جنگ کرن آئے، لیکن حضرت خالد بن ولید حضور دے غلامہ دی تلوار دی تاب نہ جھلی، تو پھر جا کے باغ دے اندر بند ہو گئے۔ اور جناب جدو باغ دے قریب کوئی جاوے اتو جناب گرم آگ سٹن، جناب سیسا پگلیا سٹن، جناب سلائیاں سٹن، سریے سٹن، وہ شہید ہو جائے۔ حضرت برا بن مالک نے پوچھا کہ جنگ کیوں رک گئی، جنگ کر دے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جڑا گیٹ دے کول جاندہ اس نو شہید کر دیں، دروازہ بند کر لیا۔ تو اقبال کہندہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ حضرت برا بن مالک کوئی پہلوان نہیں، بالکل دبلے پتلے جسم دے مالک، صحابہ کو آئے، کیا کیا اے ڈھال میں نو دکھاؤ، فرمایا ڈھال دے ہوتے میں نو بٹھا دے ہوتے چک کے اندر سٹ دے ہو، فرمایا 36,000 نہ لڑ دے ہیں، دروازہ کھولنا میرا کام ہے۔ حضرت برا بن مالک نو صحابہ نے ڈھال ہوتے چکیا، این کر کے جدو کلے دے اندر سٹیا نا، تے حضرت برا بن مالک جناب اندر جا گئے، تے جناب 36,000 دا لشکر اندر کھڑیا، اگر تلواراں بھی این کر دے تے ٹکڑے ہو جاندے، لیکن جناب حضور دی ختم نبوت واسطے اندر گئے اور جا کے دروازہ کھول کے کیا فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ۔ اس سے جنگ یمامہ دے اندر حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی۔ کون ابو دجانہ؟ تعارف ہو جائے، حضرت ابو دجانہ دا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این کر کے میدان احد ایک تلوار بلند کی تھی، این کر کے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ کیا ہے، حضور نے تلوار جناب عطا نہیں کی تھی۔ حضرت ابو دجانہ آگیا ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کیے، اے سنو کہ جس دے ہاتھ میں چھوڑے انہوں کرنا کی چاہیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا پہلا حق ہے کہ جس دے ہاتھ چھوڑے وہ میدان چنا نسے۔ انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا اور حق کیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا دوسرا حق ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے دشمنہ دے خلاف چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسے مظلوم تے نہ چلے، کسے عورت اور بچے تے نہ چلے۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار میں نو عطا فرما دیو۔ جدو تلوار لے لئی نا این کر کے تلوار پکڑی اور این کر کے پہلوان سن این کر کے ہاتھ باہر کر لے، این کر کے اور صحابہ دا لشکر موجود ہے، ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، عثمان و علی بھی موجود ہیں، احد والے بھی جناب بدر والے بھی موجود ہیں، آج احد والے بھی سارے موجود ہیں، نشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے این کر کے ہاتھ کھولے اور لشکر دے دائیں تو بائیں اور بائیں تو دائیں این کر کے چلنا شروع کیتا اور فرمایا انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا کھجوراں دے گھونڈے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج تلوار لئی، حضور نے وعدہ کیتا آج تو بات پچھلیاں سمجھ نہیں کھلونا اگلیاں سمجھ کھلونا اور کرنا کی اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا اس تلوار نہ اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نو بڑھ دے رہاں گے۔ اور این کر کے جدو پہلوانہ نے چال چلی نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ نو ہے پہلوانہ نے چال چل دے ویکھے نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنہ دے سامنے پسند ہے۔ گال سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے ابو دجانہ باؤ بھی میں نعرہ لواندہ، اے ساری نعرہ ہی تلوان آیا اور کرن کی آیا، تقریرہ تھوڑی مقصد ہے اور جلے ہو ساری رات بھی ساری زندگی بھی یہ سارا کچھ کر دے رہیے، گل بڑھنی نہیں۔ این کر کے لبیک دا نعرہ لگتا تے ہر چیز پٹی ہوئی این کر کے پرہ چلی جاندی این کر کے اے میں دستاں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔
یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. ہاں صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دی بت کدہ تصورات. ہاں اقبال کہندا صحابہ بدر عشق گئے تے بدر 8 تلواراں لے کے گئے. صحابہ کہندا اقبال کہندا صحابہ کیڑی شے لے کے گئے؟ کیڑی شے لے کے گئے؟ اقبال کہندا حضور دی محبت لے کے گئے. اور کیڑی شے لے کے گئے؟ 8 تلواراں نال بھی ہزاراں دا مقابلہ ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا. کیویں ہو سکدا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر دے مقام وچ جان تو پہلے سارے صحابہ نو جمع فرمایا اور حضور نے مشورہ منگیا. فرمایا دسو میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد بن اسود بھی کھڑے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ سی کوئی قوم موسیٰ وہاں جڑے کہاں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ تسی تے تہاڈا رب لڑو، اسی تے منو سلوہ کھان واسطے بیٹھے ہاں. اسی او نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. کیا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیاں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے، حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پہ گلا دیاں گے. حضور تو آڑے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جان نہ لڑیں گے، مال نہ لڑیں گے، بچے نہ لڑیں گے، جو کچھ ہے حضور تو آڑی بارگاہ پیش کر دیاں گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو این کر کے سنیا نا اپنے غلام دا اظہار وفا تے حضور عشرے کا وجہ رسول اللہ. بس تسی ایس جملے تے غور رکھنا، میں تقریر ختم کر دیاں گا. عشرے کا وجہ رسول اللہ. علماء عشرے کا وجہ رسول اللہ. امام الانبیاء دا چہرہ تا ویسے ہی چمکن والا. ساڑھے امام فرماندے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہاں جی ہمیشہ چمکن والا. لیکن غلام دا اظہار وفا سنیا تے حضور مزید خوش ہو گئے. امام الانبیاء دا چہرہ مزید چمک اٹھیا کہ میرے غلام نے اظہار وفا کیتا کس طرح. اور حضرت سعد بن معاذ نے دعویٰ کیتا کہ حضور حکم دے گھوڑے سمندر پا دیں گے. تاریخ بھی کہندی، حدیث بھی کہندی مسلمانوں کو گھوڑے 1 یا 2 انہاں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن. پھر اقبال جواب دیندہ کہندا وہ گھوڑے ہورن ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست باروبر در گوشہ دامان اوست. اقبال کہندا جس دے دل میں محبت رسول ہوئے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب موجود ہوندی. جس دے دل میں محبت رسول ہوئے. حضرت سعد بن معاذ نے دعویٰ کر دیتا حضور حکم دیو گھوڑے سمندر بھی پا دیاں گے. اے سارے اختصار دے نال میں ان غزوہ احزاب تے آ گیا. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. غزوہ احزاب تو پہلے اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضرت سعد بن معاذ نے تلوار تیر تے بھالے این کر کے اپنے موڈے تے رکھے ہوئے جنگ دا سامان اور جناب میدان خندق دی طرف جا رہے اور جاننے کی کہہ رہے ہیں سعد اتنی بھی کیڑی جلدی اے ہونے جنگ برپا ہونا لی. اگر اس جنگ سے کوئی شہادت نصیب ہو جائے تو اس شہادت دی کیا ہی بات ہے. سعد ٹھہر جا اتنی بھی کی جلدی ہے ہونے جناب مارکہ برپا ہونا لا خاک و خون دا اس جناب مارکچ اگر شہادت دی موت نصیب ہو جائے تو اس شہادت دی بھی کیا بات ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ خندق کے چاہ گئے. اور غزوہ خندق کیڑا غزوہ ہے پتہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتھے تا اسی سارے کچھ کھا کے نہ تے دین تے احسان سمجھ دیاں کہ اسی سارا کچھ جناب دین نے سارا کچھ سانو دیتا سارا کچھ دیتا. لیکن جدو دین دی باری آ جائے تو کہنے نہیں حضرت صاحب تو بہت معتبر ہیں، حضرت صاحب تو کہیں نہیں جا سکتے. میں نے کہا تیرا حضرت ابو ایوب انصاری سے زیادہ معتبر ہے، تیرا حضرت مقداد بن اسود سے زیادہ معتبر ہے، تیرا حضرت امام علی مقام سے زیادہ معتبر ہے. حضرت تو وہ ہے جو جناب دودھ پیتے بچوں کو بھی کربلا لے کر جائے. یہ پھر موضوع اور ہو جائے گا کہ جناب جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. یہ تو پھر بات اور طرف نکل جائے گی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سعد بن معاذ میدان خندق میں آ گئے اور جناب وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قرآن نے منظر بیان کیا ہے. جب مومنوں نے دیکھا نا عذاب کا منظر, سامنے 25,000 کا لشکر آ گیا اور سامنے جناب پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی اور سارا کچھ کیا. اس کے بعد کھانے کے لیے کھجورے بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد سامنے جنگ آ گئی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. قرآن کہتا ہے جب صحابہ نے سامنے 25,000 کا لشکر دیکھا تو وہ ڈگمگائے نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو جناب صرف صوفی ہوتے ہیں, اللہ اللہ کرنے والے, اور جناب ہم ذکر و فکر والے ہیں. کہانی قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. کہا اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ انہوں نے کہا تھا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. کہا ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا, ان کی تسلیم اور رضا میں بھی اضافہ ہو گیا 25,000 کا لشکر دے کر. اور بنا کیا کہ سامنے سے عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے سامنے آ گیا اور آ کر اس نے پکارا, اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, ہے کسی کو جرت جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو مولا کائنات نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں عمر بن عبد ود کا مقابلہ کروں. حضور نے فرمایا علی سامنے عمر بن عبد ود ہے. مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام بھی تو علی ہے. ایک دستار بندی یہ ہے, ایک دستار بندی یہ ہے جو آج ہوئی ہے, ایک دستار بندی میدان کی بھی ہے جی, ایک دستار بندی یہ ہے, ایک دستار بندی میدان کی بھی ہے. مولا کائنات کو حضور نے خود امامہ پہنایا, حضور نے خود امامہ پہنایا, خود امامہ باندھا. جب باندھا نا مولا کائنات کو امامہ باندھ کے حضور نے فرمایا جاؤ علی عمر بن عبد ود کا مقابلہ کرو. جب عمر بن عبد ود سامنے آیا نا تو مولا کائنات سامنے گئے تو اس نے کہا کس کو جرت ہوئی جو میرے مقابلے میں آیا؟ تو فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کہا اچھا علی ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے. کہا تیرے والد سے میری بڑی دوستی تھی, بڑی جناب قرابت داری تھی, بڑی یاری دوستی تھی, میں نے تیرے ساتھ جنگ نہیں کرنی, تو میرا بھتیجا لگتا ہے. سنے علی کا جواب, فرمایا علی نے تیرے ساتھ جنگ کرنی ہے, تجھے کاٹنا ہے اس لیے کہ تو حضور کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. تو اس نے کہا سنو جی آگے اس نے کہا کہ تجھے کسی نے بات کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا, کسی نے تجھے سلیقہ نہیں سکھایا کہ بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا جو حضور کے مقابلے میں آئے علی اس سے ایسے ہی بات کرتا ہے. اس نے کہا پھر تیار ہو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ جناب تلواریں چمکی اور اس کے بعد گرد و غبار اڑا اور جناب دونوں گرد و غبار میں گم ہو گئے. مولا کائنات بھی گم ہو گئے اور عمر بن عبد ود بھی گم ہو گیا. جب دونوں گرد و غبار میں گم ہو گئے تو کہتے ہیں جب تلواریں چمکنے کی آواز آتی رہی, ہمارے لبوں پر اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہا, تکبیر اور رسالت کے نعرے بلند ہوتے رہے. کہتے ہیں جب یہ سلسلہ چلتا رہا تھوڑی دیر بعد گرد و غبار تھمنی شروع ہوئی اور مولا کائنات نے ذوالفقار لہرائی اور تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور کی جانب چلے. جب امام الانبیاء نے دیکھا نا کہ علی فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا درب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. میں پہلے اس کا جناب آپ کو بتاتا جاؤں حضور نے کیا فرمایا. فرمایا درب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقل کہتے ہیں طاقت کو, ثقلین کہتے ہیں طاقت کے مجموعے کو, تسنیہ کو, جناب طاقت کے مجموعے کو. اور ثقلین جناب جنوں اور انسانوں کی طاقت کے مجموعوں کو ثقلین کہتے ہیں, جیسے غوث ثقلین کہتے ہیں. ثقلین فرمایا درب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جو آج ضرب میرے دشمن کو لگائی ہے نا یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ ہر وقت جناب ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ ہر وقت حضور کے گستاخوں کے خلاف کیوں تقریر کرتے ہیں, آپ ہر وقت جناب میدان لگانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو کہا ہے کہ مولا کائنات نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, مولا کائنات نے روزے بھی رکھے ہوں گے, مولا کائنات سے بڑا زکوٰۃ دینے والا بھی کوئی نہیں, مولا کائنات سے بڑا عالم بھی مقام تھے. سارے کفر ٹوٹ پیا نا, سارے کافر ٹوٹ پیا. این اس وقت منافق مسجد نبوی نمازاں پڑھ رہے سن, جڑے عاشق سن وہ تو کہہ رہے سن حضور دسو کرنا کیے, گھوڑے سمندر پا دیں گے. لیکن جناب احد کی طرف جانے ہوئے ہیں جڑے منافق سن نا, جنہیں صرف نمازاں تے زور دیتا ہویا سی, جنہیں صرف زکاتاں تے زور دیتا ہویا سی, جنہیں جمعے تے زور دیتا ہویا سی,
او تم احد تو جناب 1.5 میل بھی نہ چل سکے، او مقام شوت مدینہ پاک تو 1.5 میل ہے اور مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے، اور ادھے رستے تو واپس آ گئے، انہاں کیا اسی نہیں جا سکتے تے جڑے عاشق سن انہاں کیا حضور دسو جانا کدھر ہے؟ جڑے حضور نو چھڑ کے نماز امام الانبیاء تے جدو حملہ ہویا جناب میدان احد این اس وقت منافق مسجد نبی نماز پڑھ رہے سن حضور نو چھڑ کے، اور حضرت شماس بن عثمان میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو احد دے شہداء دی تدفین کرن لگے کہ حضرت امیر حمزہ دی امام الانبیاء نے 70 بار مغفرت طلب کی تھی حضور اللہ دی بارگاہ، حضرت امیر حمزہ دی اسد اللہ و اسد رسولی دی، او امیر حمزہ فرمایا یبنا مقطعۃ البذور، فرمایا او ختنہ کرنے والی دے پترا تم ہی حضور دے مقابلے چاہے کھڑا، او جناب حضرت امیر حمزہ۔ لیکن جب حضرت شماس بن عثمان دے جنازے دی باری آئی نا تو امام الانبیاء نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان جدو احد تے میرے تے حملہ ہویا نا تے اے میرے گرد گھومن لگ پیا، جدو اے میرے گرد گھومن لگ پیا جتنے تیر تلوار نیزے بھالے آئے برچے آئے وہ سارے اپنے جسم ہوتے لیندہ رہا، میرے تک کوئی چیز نہیں پہنچن دیتی، کیا اے میرے گرد این کر کے گھومن لگ پیا، این کر کے گھومن لگ پیا، فرمایا اس دوران شہید ہو گیا۔ جدو اللہ دی بارگاہ پہنچیا تے نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی ہے درجات واسطے، اللہ نے شماس بن عثمان نو میری عزت و ناموس تے پیرا دین دی برکت نہ جنت وچ او مقام دے دیتا جس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں، جنت وچ او مقام عطا کر دیتا جس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے شماس بن عثمان دی نماز جنازہ نہیں ہوئے گی، انہوں ایویں دفن کر دیتا جائے گا۔ ادھر جڑے حضور نو چھڑ کے نمازہ پڑھ رہے سن، حضور دا در نو چھڑ کے نمازہ پڑھ رہے سن، ناموس رسالت نو چھڑ کے ختم نبوت حضور دی ذات نو چھڑ کے نمازہ پڑھن گئے سن، انہاں دا کی بنیا؟ عبداللہ بن ابی جدو آخری بیڑا آیا انہیں کہا یا رسول اللہ میں نے کرتا چاہیے دا، حضور نے 2 کرتے عطا فرمائے، انہیں کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ بھی تسی پڑھانی، امام الانبیاء نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن اللہ نے قرآن نازل کرتا فرمایا میرے حبیب 70 مرہ جے 70 باری بھی تسی اندے واسطے بخشش طلب کرو نا اسی انہوں معاف نہیں کرنا، اس واسطے کہ تو آڑے نال مخلص کوئی نہیں۔ جڑے حضور نو چھڑ کے نمازہ پڑھن گیا سن اللہ نے انہوں نے بخشیا نہیں، ہاں اس واسطے کہ ساڑھا امام کہندا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ بس حضور دا در اتھو چھڑ کے دائیں بائیں نہیں، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور دی آخری ظاہری حیات جڑی آخری نماز ہے، امام الانبیاء چارپائی تے جلوہ گرن، حضور نے صحابی نو حکم دیتا فرمایا جاؤ صدیق نو آنکھوں مسلح امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاوے، وہ صحابی باہر آئے انہوں نے صدیق اکبر نہ ملے، وہ حضرت فاروق اعظم انہوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے حضرت فاروق اعظم نو کیا کہ جناب حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھاؤ، حضرت فاروق اعظم مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، آپ دی آواز بھی بلند، آپ دی شان بھی بلند، آپ دا مقام بھی بلند، حضرت فاروق اعظم نے جدو کہنا اللہ اکبر تے امام الانبیاء دے مبارک سماتا نہ آواز ٹکرائی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، حضور نے جدو سنیا نا تے امام الانبیاء نے جڑی حضور دے کاشانہ اقدس دی جڑی کھڑکی مسجد نبی وال کھل دی سی نا، امام الانبیاء نے اس دا پردہ ہٹایا اور حضور نے اپنا سر اقدس اس کھڑکی دے اندر داخل کیتا، اور حضور نے فرمایا لا لا لا، فرمایا صدیق دے ہوندے مسلح امامت تے فاروق اعظم بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جدو حضرت فاروق اعظم نے نماز کھڑی کر دیتی، مسجد نبی ہے اور فرض نماز ہے، اور نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ لو کان عبادی نبیًا لکان عمر، حضرت فاروق اعظم پڑھا رہے ہیں، لیکن جدو سنیا نا لا 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 تے فاروق اعظم نے سلام پھیر دیتا، اس واسطے کہ حضور نے فرما دیتا تے نہیں تے فاروق اعظم جان دے سن نماز ہو کے میں سکتی، حضرت فاروق اعظم نے ان کر کے سلام پھیریا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا وَيَابَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا اللہ بھی اور مومن بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ صدیق دے ہوندے کوئی میرے مسلح امامت تے صدیق دے ہوندے کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ گلی گلی ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی ڈگر ڈگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی ڈگر اینج نہیں نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیاں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلام تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کر دیاں۔ اور بھائی جدو مولا کائنات دا ذکر آوے تے ساڑا سینہ کھل جاندہ ان کر کے، تے جدو ابو بکر دی گل آوے تے ساڑا سینہ تامی کھل جاندہ، اس واسطے کہ اسا کسے نو ذاتی حیثیت نہ نہیں منیا، اسا جس نو ہی منیا حضور دی وجہ نال منیا، اور قیامت تک جس نو بھی مننا گے حضور دی وجہ نہ مننا گے۔ او کوئی ہورن جڑے کہنن کہ جناب حضور دی قسمت اچھی کہ ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گئے، حضور دی قسمت اچھی کہ حسن حسین جیسے نواسے مل گئے، بابا جی نے فرمایا نہیں، فرمایا ابو بکر عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے، حسن حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے۔ ہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دے نال محبت کرنی اور کنی انے واوے۔ حضرت سعد بن معاذ جملہ یاد ہے علماء، اشرق وجہ رسول اللہ، یاد ہے اشرق وجہ رسول اللہ۔ امام الانبیاء خوش ہوئے حضرت سعد بن معاذ دی وہ گل سن کے۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق آپ نو رگے اکھل ایک بائیں ہاتھ دی اے رگے اکھلے آپ نو رگے اکھلے تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ نو رگے اکھلے تیر لگ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگ دیتی سی، یا اللہ جے تیرے حبیب دے خلاف اینا کفار مکہ نے دوبارہ ایسے طرح کرو فرنا لشکر لے کے آنا تے میں نو موت نہ دے میں، اگر انہاں نہیں لے کے آنا تے میں نو شہادت دے دے میں۔ ہاں وہ جڑے بنو قریظہ تے یہودین نا انہاں دا انجام بکھائے بغیر سعد بن معاذ نو شہادت نہ دے بھی۔ حضرت سعد بن معاذ دی دعا قبول ہو گئی۔ غزوہ احزاب تو بعد غزوہ خندق تو بعد کفار مکہ نے اس طرح لشکر لے کے نہیں سی آنا، آپ نو تیر لگ گیا، لیکن حضرت سعد بن معاذ نے ادھر دعا منگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غزوہ خندق تو بعد امام الانبیاء اپنے گھرچ کاشانہ اقدس سے تشریف لے کے گئے، اور امام الانبیاء نے اپنا امامہ شریف اتاریا، امام مبارک اتاریا۔ جدو امامہ اتاریا تے دائیں جانب تو سر تو دھوتا، دائیں جانب سر تے پانی پایا، اتنی دیر سے جبریل امین آگئے دروازے تے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دینا کہ بنو قریظہ تے یہودیاں دا بھی فیصلہ نالی فرماؤ، ہونے چلو۔ حضور نے فرمایا جبریل دیکھتا نہیں، اے میرے غلامہ نے ہونے جنگ لڑی، اے اتنی سخت جنگ لڑی، بھوکتی حالت لڑی، اے دیکھتا نہیں ہجے تو اپنے گھرہ میں بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہندا کہ ہونے جناب بنو قریظہ دی طرف کوچ کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اذان ہوندی ساڑھے ہاں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ، ایک اذان ساڑھے ہاں ہوندی، ایک اذان میرے آقا و مولا دے زمانے چ بھی ہوندی سی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ، لیکن ایک اذان اگر انہاں اوقات تو باہر ہوندی سی تے حضرت بلال اذان دیندے سن، صحابہ سمجھ جاندے سن کہ حضور کسے مار کے واسطے بلا رہے ہیں۔ اور ذرا سننا قرآن نے منظر کی بیان کیتا، امام الانبیاء کاشانہ اقدس سے تشریف لائن، صحابہ حضور تو پہلے تو نہیں نا گھر جاندے ہونے، حضور تو باہر ہی جانے ہونے، صحابہ جنگ دا سامان سمیٹ رہے، کوئی گلیاں پہنچے، کوئی چوکت پہنچے، کوئی گھرہ دے دروازے پہنچے، کہ کوئی گھرہ دے اندر داخل ہوئے۔ حضرت بلال حبشی دی اذان دی آواز آ گئی کہ جناب آؤ حضور دی طرف، حضور بلا رہے ہیں۔ جدو اذان دیتی تے صحابہ اتھو ہی پلٹے، اور اس حالت پلٹے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب۔ میرے حبیب تو آڑے انہاں غلامہ دی کیا بات ہے، جدو انہاں نو بلایا گیا تے اس حال چاہے کہ انہاں دے زخم کھلے ہوئے، پیپ اور خون بہ رہا، اور ایک کہندے ہوئے آ رہا ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور تسی سانو بلایا، اسی پھر حاضر ہاں، اسی پھر حاضر ہاں، اسی پھر حاضر ہاں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب بھائی گل سنو، یہ تقریرہ مقصد نہیں ہے، نعرہ لانا ہی مقصد ہے۔ جدو صحابہ نے کیا نا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ،
حضور اسی حاضر ساڑی یہ خوشبختی تسی سانو بلایا تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا بس جدو اسی جناب حضور دی بارگاہ نعرہ لاواں گے نا لبیک تے پھر جناب گل اسے نہ بدلے گی اے جدو وزیر آباد دا مارکا ہویا نا جلدی میں بس کر دیاں مفتی صاحب نے میں نو کیا بھئی لمبی تقریر کرنی تے مفتی صاحب سند العلماء ون تے انہاں دی گل میرے واسطے حکم دا درجہ رکھ دی تے میں انہاں دے حکم دے مطابق کلہ بھی بندہ رہ گیا تے میں انہاں نو راضی کر کے جانا راضی تا اللہ اور اس تے رسول نو کرنا لیکن او جناب حضرت شیخ احمد توختہ سن فرماندے سن نہ مقام میں ہے کشش نہ مقیم ادائے دل بری کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیوں کرائے تیری گلی جو ملے تو شکر کر جو نہ ملے تو صبر کر تو رضائے جانا میں جان دے اسی میں ہے تیری بہتری ہاں اس واسطے بہ جاؤ حضور دی گل سننی جے ٹھنڈ لگ گئی تو میں تو انہوں نسخہ دستا جے تھک گئے ہو تو تامی میں تو انہوں نسخہ دستا حضرت درار بن ازور جان دے ہو درار بن ازور دا نا یعنی قوم نو تا پتا میاں داد نے شارجہ چھکا ماریا سی قوم نو دے پتا قوم نو کی پتا ہوئے مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاں اقبال بڑا جناب پیٹ کے کہنا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اور اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے ہاں گل سمجھ آئی حضرت درار بن ازور پتہ ہے کون درار بن ازور آپ زرہ پہن کے خود پہن کے میدان جنگ جاندے جدو جنگ شروع ہوندی نا تے جناب جنگ تیز ہوندی اور جناب جنگ دے جناب شولے بھڑک دے تے آپ خود اتار کے پیچھے سوڑ دیں دے پھر اور تیز ہوندی آپ جناب زرہ بھی اتار کے جنہوں بلٹ پروف جیکٹ کہندے نو بھی اتار کے پیرا سوڑ دیں دے جنگ اور تیز ہوندی آپ قمیض بھی اتار دیں دے صرف تحمد بندے ہوندہ اور جناب جنگ لڑ رہے ہوندے تے رومی ڈر گئے انہوں نے کیا یار بندہ ہوئے اور انہوں موت کو انہوں نے ڈر لگتا ہوئے لوگ تا زرہ پا کے بڑے بڑے سپا سالار بڑے بڑے پہلوان زرہ پا کے جنگ چاندن بلٹ پروف جیکٹا پا کے آندن اے بندہ کیڑا جناب جڑا قمیض بھی اتار دیتا انہوں نے کیا اے کوئی اور مخلوق ہے انہوں نے کیا اندنا لڑیا نہیں جا سکتا آپ جدھر آندے لشکر دے لشکر لڑ کے چلے جاندے انہوں نے کیا اندنا لڑیا نہیں جا سکتا انہوں زدہ گرفتار کرو اے کوئی اور مخلوق ہے انہوں نے پورا لشکر ترتیب دیتا انہوں نے کیا درار بن ازور نالنا انہوں زندہ گرفتار کرو جدو جنگ شروع ہوئی تھی وہ پورا دستہ نا حضرت درار بن ازور دے پیچھے لگ گیا وہ جناب آپ نو گھیر دیا جنگ تو دور لے گیا بہت دور لے گیا صبح تو شام جدو آپ نے دیکھے نا کہ میرے نہ لڑتے بھی نہیں صرف دفاعی تلواراں چلا رہے ہیں اور جناب آپ انہوں نہ لڑتے رہے شام ہو گئی تھی آپ نے دیکھا بھی سورج بھی غروب ہونا لا اندھیرا بھی ہونا لا تے اے میں نو زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تے آپ نے نا آپ دا گھوڑا بھی تھک گیا اور سارا دن جنگ کرتا رہا آپ دا گھوڑا ہینگ کر کے تھک گیا نا جدو تے آپ نے فرمایا بھئی میرا شہادت دا پروگرام بھی کوئی نہیں اور گرفتاری دا پروگرام بھی کوئی نہیں دو میں گلان ایک گل بڑی گہری ہے اے لبیک آڑے واسطے بڑی گہری بھئی فی الحال میرا شہادت دا پروگرام بھی کوئی نہیں اور گرفتاری دا پروگرام بھی ہاں حضرت درار بن ازور نے کیا آپ دا گھوڑا تھک گیا سی آپ نے نا اس دا کان پکڑیا فرمایا شکاو تو الہ رسول اللہ فرمایا جے تو میں نو اینا دے نرغے وچو باہر نہ کڑیا تو میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ لا دیا گا حضرت درار بن ازور کہنے تھکیا گھوڑا سارا دن دا جنگ کر رہا کہنے جدو حضور دا نہ آیا نا تو اس دے جسم میں بجلی دوڑی انہیں این کر کے جمپ لئی اور پورے لشکر نو روندے ہویا میں نو لے کے آگے چلا گیا اور زبان حال نہ کہہ رہے سی کہ جناب تسی میرے سامنے حضور دا نہ لیا میری شکایت نہ لانا جدو حضور دا نہ بھاویں میں تھکیا ہویا لیکن جدو حضور دا نہ آیا تو میں بھی اپنے تو باہر ہو گیا اور جھلیا ہو گھوڑا ہوئے تھکیا ہوئے جنگ کر دیا حضور دا نہ ہوئے تے اپنے تو باہر ہو جاوے تے مومن ہوئے کلمہ پڑھ دیا ہوئے تے اس دے سامنے لبیک دا نعرہ لائے جاوے تے پھر اس دا سینہ تا کھول جانا چاہیے دا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اچھا دے بھئی اچھا دے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इतनी गल है, किधर गई सर्दी, किधर गई सर्दी? इतनी गल है, हुजूर दा नारा लगेगा ते कुफर भी मिट जाएगा। हाँ बस हुजूर दे नाम वाली बरकत है। ऐ मैं गल सुनाना जावां, ऐ जदों वजीर बैठो तशरीफ रखो सारे, वजीराबाद दा जदों मामला बने ना वजीराबाद दा, ते जनाब ऐ जेड़े साडे बरौन जनाब गोरे ना बरौन गोरे अंग्रेज दे गुलाम, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बुला लिया उन्होंने। उन्हें कहा तुहाडे कोल चंद लबैक वाले काबू नहीं आते। उन्हें कहा जी ये काबू करते हैं, असीं इन्हां नूं पकड़ के इन्हां दी क़यादत नूं उत्ते थल्ले सारे कारकुनान नूं जेलां 'च बंद कर दिंदे आ। उन्हें कहा फिर उन्हें कहा उस तो बाद अगर कोई बाहर निकले उस नूं पकड़ के जनाब गिरफ्तार करके जेल 'च बंद कर दिंदे आ। उन्हें कहा फिर अगर उन्हें कहा बाहर निकले तो असीं जनाब तेजाब सुटदे आ, शैल मारदे आ, कोई होर अगे आवे तो असीं जनाब गोलियां चलाने आ, हैलीकॉप्टर तो भी गोलियां चलाने आ। उन्हें कहा फिर उन्हें कहा फोर्सेस ला देंदे आ। उन्हें कहा असीं जनाब शैलिंग दी और जनाब असले दी भरमार कर देंदे आ, असीं कंटेनर ला देंदे आ, खंदका खोद देंदे आ। उन्हें कहा उस तो बाद उन्हें कहा एक गल दी सानू समझ नहीं आती। उन्हें कहा असीं सारे मनसूबे कर लेंदे आ, इन्हां नूं घेर लेंदे आ, हर तरफों फोर्सेस ला के हर तरफों जनाब पुलिस रेंजर FC ला के घेर लेंदे आ। उन्हें कहा फिर की है? उन्हें कहा एक लब्बैक दा नारा लगदा हर चीज पट्टी होई परा चली जाती। और जदों ए गल कीती ना, ओ ए गल कीती, उन्हें कहा इसदा इलाज तुसीं दस दो। उन्हें कहा इंदा इलाज साडे कोल भी कोई नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी किताब दिखाना साडा काम है, मनवाना नहीं। किताब दिखाना साडा काम है। हेडलैम एक यूरोपी मौरख है, हेडलैम इसने सलाहुद्दीन किताब लिखी और अयूबी को 20,000 लश्कर ते जनाब ईसाइयों को 1 लाख का लश्कर, सलाहुद्दीन अयूबी को 50,000 का लश्कर ते जनाब ईसाइयों को 1.5 लाख का, 2.25 लाख का क्रूसेड जंग के अंदर जनाब सारा कुफर मिल जाता। सलाहुद्दीन अयूबी को थोड़ा जा लश्कर होंदा। उन्हें कहा फिर सलाहुद्दीन अयूबी नूं तुसीं हरा क्यों नहीं हरा क्यों नहीं सके? उन्हें कहा इस वास्ते कि सलाहुद्दीन अयूबी दी फौजां दी सफा सामने होंदियां, असीं जंग शुरू कर दे, सलाहुद्दीन अयूबी दी फौजां दे अंदर असीं इतना शहीद उन्हां दे जनाब फौजी शहीद कर दे कि उन्हां दी सफा दे अंदर आर पार नजर आना शुरू हो जाता। उन्हें कहा फिर है कि जदों जनाब करीब होंदा कि असीं फतह कर लईए, उन्हें कहा लेकिन सानू शिकस्त हो जाती। उन्हें कहा वजह की है? उन्हें कहा वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी दी फौज चो नारे तकबीर ते नारे रिसालत लगदा, सानू ये लगदा कि उनके शहीद फौजी भी उठ के लड़ना शुरू होते। हाँ इकबाल तूदा से गल किवें कहंदा कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्दे फकीर अज ला इलाह। हाँ मौला कायनात रजी अल्लाह कूफे दी मस्जिद विच बैठे हुए ते आप खुश टुकड़े खा। उन्हें कहा जनाब अली नूं मिलाओ, पर मैं मैनू अली कहंदे। उन्हें कहा बाबा जी मैं उस अली ना मिलना जिन्हें खैबर दा दरवाजा पुठे हाथ ते चुकिया, मैं उस अली ना मिलना। आपने फरमाया झलिया वो साडी रूहानी पावर है, ये साडी जिस्मानी पावर है। एक बात दस तू की कहना? कहना तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। बस इतनी बात है, इतनी बात है। हजरत खालिद बिन वलीद पूरे लश्कर दे रूमिया दे 60,000 दे लश्कर दे मुकाबले 60 बंदे नहीं सन कट के लै गए। मुसलमानों का लश्कर जनाब 24,000। हजरत खालिद बिन वलीद को आपने 60 बंदे कटे थे, पूरा मुसलमानों का लश्कर इधर खड़ा कर देता और जनाब 60,000 दे नाल मुकाबला कर दे रहा। सारा दिन शाम नू जनाब बखैर आफियत हजरत खालिद बिन वलीद लश्कर वापस लौट आए। किसी ने खत लिख दिता हजरत फारूक आजम नू शिकायत दा। उन्हें कहा देखो खालिद ने की कीता, ये जनाब पूरा लश्कर साइड से खड़ा करके 60 बंदे ना 60,000 दे नाल जंग लड़ता रहा सारा दिन। हजरत खालिद बिन वलीद नू हजरत फारूक आजम ने खत लिखा, पर मैं खालिद है तू की कीता, इतने बड़े जरनैल कट के अगर तू शहीद हो जाते होते तो फिर। हजरत खालिद बिन वलीद ने जनाब जो जवाब लिखा ना वो मुसलमानों वास्ते मीनार नूर है। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत फारूक आजम नू जवाब लिखा,
کیا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فیعتن غلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بیزن اللہ تسی ایک کہو کہ 1000 دے مقابلے فتح دیاں گا میں بیکھنا سی وہ اسیاں یا کسے اور دے بارے کہندا ہاں ایک اے ہے اسلام قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہاں اے مسلمانہ دی تاریخ ہون کوئی سمجھ آئی جے سردی شردی گئی ہاں جے اس طرح لبیک دا نعرہ لایا تے اس ملک چو منافق بھی ختم ہو جان گے اس ملک چو غدار بھی ختم ہو جان گے اس ملک چو حضور دے دین دے جناب دشمن بھی ختم ہو جان گے لیکن وہ اور کسے شہنہ نہیں ہونے وہ حضور دے نا نہ لوڑے بالکل حق ہے کیڑے نانال جس کے آگے سرے سربراں خم رہے جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی سوچو تو صحیح کیڑیاں کیڑیاں کھچیاں گردناں حضور دی بارگاہ جھک گئیاں با قیامت تک بابا جی فرماندے سن اور کوئی شے نہیں ہو سکتی کتنا بھی بندہ جناب ہوئے کتنا بھی کفر دا طوفان چلتا ہوئے اے پوری طرف چل نہیں سرے کفر دا طوفان اے جناب کدی آ جاندے سن جناب FATF بل آ جاندے سن کدی جناب کیری لوگر بل آ جاندے سن کدی جناب مدارس نو بند کر دیو کدی مساجد دے سپیکر اتار دیو کدی جناب مسجد تو جناب بورڈ اتروا دیو صلاۃ و سلام دے کدی صلاۃ و سلام پڑھتے جناب پرچے کاٹ دیو کدی این کر دیو کدی این کر دیو ہاں اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ایج سارے جناب اور جناب مسیدہ تے پرچے کری جا رہا سن اور جناب کرونا دے نا تے مسجدہ دیاں صفحہ بھی توڑ دیتیاں انہوں نے جناب ائمہ اور جناب پیچھے سارا کچھ مسجدہ دے جمعے بھی بند کر دیتے ایک مرد کلندر ویل چیئر تے بیک این کر کیا گیا اور نے فرمایا دین نہ مولویاں دا نہ پیران دا دین رسول اللہ دا تے کون ہو سکتا دین دے اندر خلافہ کرے کسے نو کوئی ہے غمی تا آ جاوے ستمگر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک